الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، طویل عرصے کے بعد یہاں سرگودا میں اس عظیم الشان کانفرنس کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. جہاں میں سرگودا جمعیت علماء کا شکر گزار ہوں کہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ کانفرنس کامیاب ہوئی اور اس کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے محترم دوستو، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے عنوان سے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. حضرت قبلہ گاہ مفتی اعظم رحمہ اللہ اپنے اکابر و اسلاف کے نظریات کے امین تھے اور برصغیر کی تاریخ کے ایک ثبوت تھے. جن کے کردار نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور آج اگر ملک میں اور بین الاقوامی سطح پر جمعیت علماء اسلام ایک مسلمہ سیاسی طاقت کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے، یقیناً اس کی بنیاد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے رکھی تھی. اور آج پاکستان کا کوئی ایسا شہر اور ایسا گاؤں نہیں جہاں ان کے نظریات و افکار کے پیروکار موجود نہ ہوں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب جمعیت علماء کے 100 سال پورے ہوئے اور جمعیت علماء اسلام نے جمعیت علماء کی 100 سالہ منائی، تو پاکستان کے 50 لاکھ لوگ ایک ہی میدان میں اکٹھے ہوئے. پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت
اور بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے دعوے دار ایک میدان میں نہ آج 50 لاکھ اکٹھے کر سکے اور نہ آئندہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ 50 لاکھ لوگ ان کی آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک مقتدر آبادی کا اس نظریے پہ اعتماد ہے، اس سوچ پر اعتماد ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے بر صغیر کے تمام انسانوں کو جو اولین درس دیا ہے وہ آزادی کا ہے۔ کل اگر ہم نے برطانیہ سے آزادی کی جنگ لڑی، 100 سال اس کے خلاف ہمارے لوگ قربانیاں دیتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو سولی پہ لٹکایا گیا اور کسی قیمت پر پسپائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج پاکستان کے قیام کے 70 سال پورے ہو رہے ہیں، اور ان 70 سالوں میں اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں، امت مسلمہ جہاں کھڑی ہے، پاکستانی قوم جہاں کھڑی ہے، ہم ایک بار پھر اس نظریے کا اعادہ کرتے ہیں، اس عقیدے کا اعادہ کرتے ہیں، اس موقف کا اعادہ کرتے ہیں کہ کل اگر ہم نے تاج برطانیہ کی غلامی قبول نہیں کی تھی تو ہم آج امریکہ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر! میرے محترم دوستو، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نظریہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ طاقت کا استعمال ہے، چاہے ریاستی طاقت ہو، چاہے ریاستی سرمایہ ہو۔ آج سیاستدان کو گرفتار کیا جائے تو اس کو سیاسی مخالف سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ آج اگر سیاستدان جیل میں جاتا ہے تو اس کو سیاسی قیدی کے لفظ سے نہیں پکارا جاتا، آج اس کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا کرپٹ آدمی تھا، اس لیے ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اس لفظ کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی مذہبی انسان اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اسے اپنا مخالف کہنا، سیاسی قیدی کہنا، یہ اب لفظ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ لفظ ہوگا کہ یہ انتہا پسند ہے اور دہشت گرد ہے، اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات بڑی واضح ہے، جب سوویت یونین موجود تھا تو دنیا میں یہی بحث چل رہی تھی کہ معاشی جنگ ہے، معیشت کی جنگ ہے، مغرب کی سرمایہ داریت اور مشرق کی اشتراکیت کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ سارے لوگ دنیا کے اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ مغرب کی سرمایہ داریت وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہے یا اشتراکیت انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ ہمارا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور اعتدال کا دین، اعتدال کی معیشت وہی ہے جو دین اسلام پیش کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ہم مذہبی لوگ جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلے عبادات آتی ہیں، یا پہلے ہمارے ذہن میں اعتقادات آتے ہیں۔
جبکہ یاد رکھنا چاہیے اعتقادات ہوں یا عبادات ہوں یا معاملات ہوں، زیادہ تر اس کا تعلق افراد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب مملکتی زندگی کا تصور پیدا ہوگا، قومی اور ملی زندگی کا تصور پیدا ہوگا، تو پھر ہمیں توجہ دینی ہے دو باتوں کے اوپر، ایک امن و امان کے مسئلے پہ اور ایک معیشت کے مسئلے پہ اور اقتصاد کے مسئلے پہ۔ اگر کسی نے دین کی سیاست کرنی ہے، اگر کسی نے قومی ملی اجتماعی نظام کی بات کرنی ہے تو پھر ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ مملکت میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تمام قوانین انسانی حقوق کے حوالے سے بنانے پڑتے ہیں، انسان کے جان کا حق، انسان کے مال کا حق، انسان کی عزت و آبرو کا حق، اور تب جا کر امن کا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ انسانیت پہ خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک کامیاب معاشی نظام دینا ہوگا تاکہ غریب کی غربت دور ہو سکے اور غریب عزت کی زندگی گزار سکے۔ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے، آپ کے بزرگ اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان میں اگر غریب کی بات کی ہے اور غریب کے روزگار کی بات کی ہے اور غریب کی عزت و آبرو کی بات کی ہے اور غریب کے جان و مال کے تحفظ کی بات کی ہے تو اس کے اولین علمبردار مولانا مفتی محمود ہوا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ وہ ترجیحات ہیں جو قوم کو سمجھانی پڑتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ آج اگر کل مغرب اور سوویت یونین کے درمیان جنگ تھی اور وہ اقتصاد اور معیشت کی جنگ تھی، آج اگر امریکہ اور مغرب کی جنگ ہے، آج اگر یہودیت کی جنگ ہے کہ دنیا کے اقتصاد پر قبضہ یہودیوں کا ہے، تو اسلام کے خلاف، وہ بھی اسلام کی معیشت کے خلاف جنگ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام معیشت آئے اور ان کے سودی نظام کا خاتمہ کر سکے۔ لہذا جنگ آج بھی معیشت کی ہے، لیکن آج اسلام کے خلاف ہے، آج اسلامی معیشت کے خلاف جنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نام پر مذہبی طبقے کو، مدارس کو، علماء کو، دیندار طبقے کو، مسجد اور مدرسے سے وابستہ لوگوں کو نشانہ بنانا ہوگا اور اس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے اس کی تصویر پیش کرنی ہوگی کہ یہ لوگ انتہا پسند ہیں اور ہم انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یا یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے دوسری جنگ تہذیبی ہے کہ تہذیبی جنگ لڑی جائے اور مغربی تہذیب کو گلی کوچے تک پہنچایا جائے تاکہ نیا نوجوان اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اسلام ایک نام کی چیز ہے، وہ میری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ میرے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ میرے خاندانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لہذا میں مسلمان تو کہلاؤں گا لیکن اس کا مملکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس تہذیبی ٹکراؤ میں وہ میرے نوجوان کو گمراہ کر رہا ہے اور نشانے پر رکھا ہوا ہے مذہبی طبقے کو اور علماء کو اور مسجد اور مدرسے کو اور داڑھی اور پگڑی کو، تاکہ یہ طبقہ اپنے معاشی نظام اور سود سے پاک معیشت کی ترجمانی کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ اصل چیز ہے جو دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا آج مذہبی طبقے کے ساتھ جنگ لڑو، تہذیبی تصادم پیدا کرو، نئی نسل کی نظر میں ان کو انتہا پسند قرار دو، نئی نسل کی نظر میں ان کو خونخوار قرار دو، نئی نسل کو یہ درس دے دو کہ آپ معاشرے سے ان کا ناطہ کاٹ دیں، اور پھر ہمارے اندر بھی ہمارے نوجوان جو مذہبی نوجوان ہیں
ان کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اشتعال دلایا جاتا ہے تاکہ وہ اسلحہ اٹھائیں، اپنی ریاست کے خلاف اٹھائیں اور ریاستی قوت کے ساتھ ان بندوق بردار مسلح لوگوں کا خاتمہ کر دیں۔ جب ان کا خاتمہ ہوگا تو پھر آپ کے ادارے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے، مدارس و مساجد اور آپ کے محراب و منبر کا کردار بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارے پاس یہ شعور موجود ہے اور آج اگر پاکستان میں مدارس محفوظ رہ گئے، 15 سالہ سیاست کے باوجود وہ ہمارے ملک میں ہمارے مدارس کو بند نہیں کرا سکے۔ کتنے جتن کیے، تمام حربے ناکام ہو گئے، کتنے جتن کیے کہ ملک میں مذہبی آدمی بندوق اٹھا سکے، لیکن ہم نے بندوق نہیں اٹھانے دیا۔ ہمارے کارکن نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، تمام مذہبی مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، تمام مکاتب فکر سے وابستہ مدارس کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور علی اعلان کہا دنیا کے سامنے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے سیاسی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی کردار پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سوچ کو دنیا تک پہنچاؤ، اس بات پر اپنے لوگوں کو اعتماد میں لو اور سوچو اس بات کو۔ یہاں تو ایک سیاست ہے، پارلیمانی سیاست ہے، حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں ٹوٹتی ہیں، یہاں تو سیاست بھی نشانے پہ ہے نا۔ جب آپ کی جمہوریت مستحکم ہوتی ہے، آپ کے ملک کی سیاست میں اضطراب پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اگر زرداری صاحب کی حکومت ہو تو اضطراب پیدا کر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے پوری قوم کا سب سے بڑا چور اور کرپٹ ہوتا ہے اور اس کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ جب یہ ہدف پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، امین اور صادق بن جاتے ہیں، ان کی فائلیں بند ہو جاتی ہیں۔ آج میاں نواز شریف کی حکومت ہے، آج اس کا یہی حال ہے، تمام ادارے ایکا کر چکے ہیں کہ ان کو ایک تو چور ثابت کرنا ہے، میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے اس کی ایک تصویر پیش کرنی ہے، اس کو اقتدار سے الگ کرنا ہے، اس کو نااہل بنانا ہے۔ اب یہ رویے اگر پاکستان کے اندر مسلسل چلتے رہیں گے تو پھر یہ کہنا کہ اداروں کے اندر تصادم کیوں پیدا ہوتا ہے اور یہ وزیر اعظم اداروں سے لڑ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا الزام پھر صرف پارلیمنٹ پہ دینا یہ بھی انصاف کے خلاف ہوگا، یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ جمہوریت کی گاڑی چلنے ہی نہیں دی جا رہی۔ ہم ویسے تو موٹر ویز بنا رہے ہیں لیکن جمہوریت کھنڈر علاقے میں سفر کر رہی ہے۔ اس کے لیے قوم کو ایک ہونا ہوگا۔ جمہوریت کا استحکام، پارلیمنٹ کی سپرمیسی، اس کی بالادستی، کوئی ادارہ آپ کو بھیک میں نہیں دے گا، آپ کو خود ڈٹ جانا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس پارٹی کے پروگرام سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ بالا تر ادارہ ہے، آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، لہذا اس حوالے سے عوام کی نمائندہ اداروں اس کو تحفظ اولین ہے، بعد میں دوسرے اداروں کے تحفظ کی بات ہوگی۔ جب تک قوم میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا اور ہم باہمی سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو زیر کرنا چاہیں گے، لہذا میرے دوستو آج دیکھیں پاکستان کے اندر وہ سیاسی قوتیں بھی ہیں کہ جو باوجود اختلاف رائے کے پارلیمنٹ کی سپرمیسی اور اس کی بالادستی پر اتفاق کرتے ہیں، اور ہم اس ملک کی سیاسی قوت ہیں، لیکن
ہم ذرا دوسروں سے مختلف ہیں. ہم حکومت میں بھی شامل ہوتے ہیں تو اپنے نظریات کو تحلیل کر کے شامل نہیں ہوتے. ہم حکومت میں رہتے ہوئے حکومتی پارٹی کے ساتھ بھڑ جاتے ہیں. نہیں ہونے دیا آپ کو. آپ نے دیکھا اگر پنجاب کی حکومت نے حقوق نسوان کے نام پر ایک بل پاس کیا، ہمارا کوئی ممبر ایوان میں نہیں تھا. یہاں ہم نے جا کر لاہور میں مورچہ لگایا، بیٹھ گئے وہاں پر، تمام دینی قوتوں کو یکجا کیا، ان کا اتفاق رائے لے کر ہم نے کہا کہ آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا، اور بالآخر صوبائی حکومت کو وہ قانون واپس لینے پر مجبور کر دیا. اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ تو حکومت میں ہیں، تو میں کہتا ہوں ہاں آپ حکومت کے مخالف ہیں، لیکن دین کی مخالفت میں آپ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میں حکومت میں ہوتا ہوں، لیکن جب میرے نظریے کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے بڑا مخالف میں نظر آتا ہوں. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو سلام ہے، قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری حقانیت کو، قائد تیری صداقت کو. میرے محترم دوستو، فاٹا کا مسئلہ آیا، میرے خیال میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ فاٹا کا مسئلہ تھا کیا. لیکن ہم نے مطالعہ کیا اس کا. ہم نے فاٹا کے عوام کو اعتماد میں لیا. ہم نے دلیل کی بنیاد پر وہ جنگ لڑی، اور تمام پارٹیاں ایک طرف تھیں. حکمران جماعت، حزب اختلاف کی تمام جماعتیں ایک صف میں تھیں، اور صرف جمعیت علماء تنہا لڑی. اور ہم نے کہا کہ کسی قیمت پر قبائل کے عوام کا سودا نہیں ہونے دیں گے. ہم جانتے ہیں پاکستان کو کیا مشکلات ہوں گی، فاٹا کے لوگوں کو کیا مشکلات ہوں گی. زمینی حقائق کو سمجھو، زمینی حقائق کو تسلیم کرو. اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے تسلیم کرایا، پھر ہم نے اپنی بات منوائی الحمدللہ، اور اللہ نے مدد کی ہے. لیکن تمام تر اختلاف کے باوجود اگر کوئی جماعت بھرے جلسے عام میں پاکستان کی پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتا ہے، وہ خود لعنت کا مستحق ہے. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ابن مفکر اسلام. تو میرے محترم دوستو، اس حوالے سے آپ نے اپنی جماعت کو منظم کرنا ہے اور اس کے پیغام کو منظم کرنا ہے. میں پنجاب کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عام آدمی، عام کاشتکار، عام مزدور بڑا مظلوم ہے. یہاں جاگیرداریت ہے، یہاں سرمایہ داریت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت عام آدمی کی بات لفظ میں تو کی جاتی ہے، الفاظ کی حد تک تو کی جاتی ہے، لیکن نظام کے حوالے سے ہر طرف ہمیں وہ قوتیں نظر آ رہی ہیں کہ جو عالمی سطح پر سرمایہ دارانہ تصورات کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کے نظریے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کی معیشت کو، نظریے معیشت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں کہ جس میں غریب انسان کے لیے سوائے غلامی کے اور کوئی نتیجہ نہیں. آئیں حقیقی معنوں میں ہم غریب ہیں اور غریبوں میں رہتے ہیں، غریبوں میں رہتے ہیں.
میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری زندگیوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں کسی ذات کی ذاتی معاملات میں پیچھا نہیں کرتا کسی کا۔ جمعیت کا کردار صاف ہے، اور صاف کردار والے کو بھی جب وہ صحیح راستہ نہیں لیتا، جب صاف کردار والا آدمی نادیدہ قوتوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا غلط بات میں، تو پھر صحافیوں کو ایک شوشہ دے دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحافی حضرات میرے ساتھ بیٹھے تھے، مجھے کہا صاحب سنا ہے آپ کے خلاف بھی کوئی فائل کھل رہی ہے۔ میں نے کہا جائے بھاڑ میں تمہارے فائل۔ جس دن میں کسی بات پہ اختلاف کرتا ہوں تمہیں فائل نظر آتے ہیں، جاؤ تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، اگر دامن صاف ہے تو ہمارا صاف ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، جو پاکستان میں اپنے کردار کی وجہ سے لاس اینجلس سے لے کر اسلام آباد کے ڈی چوک تک ان کی جنسی آلودگیوں کا تعفن پھیلا ہوا ہے، یہ بھی پاکستان میں سیاست کرتے ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے اس قوم کو کہ جس قوم کے اندر ایسے لوگ بھی سیاست کرتے ہیں اور قوم کے سامنے منہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس مرغی کی ہے جو گندگی کو چگتی بھی ہے اور چونچ بھی اونچی رکھتی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو راستے دیے ہیں، ہم ان لوگوں کو پاکستان حوالے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر مغربی تہذیب اور مغربی نظام معیشت کے نمائندے آج پاکستان میں پاکستان کا اقتدار ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو پھر جمعیت کے کارکنوں سن لو، آپ کو انتہائی سخت فیصلوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، سخت فیصلوں کے لیے جمعیت تیار رہنا علماء ہوگا، اسلام، سخت فیصلوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم نے پاکستانی سیاست میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم پاکستان میں سیاست کرتے ہیں کسی کا مظاہرہ بن کر نہیں کر رہے، ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں، آزاد منش لوگ ہیں اور پوری آزادی و حریت کے ساتھ اپنے نظریے کی بات کرتے ہیں۔ اگر امریکہ کی غلامی کرنی ہے تو پھر چلے جاؤ پاکستان سے، باہر جا کر غلامی کرو، پاکستان کی سرزمین کو تمہیں امریکہ کا غلام بنانے نہیں دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، ہم نے اصولوں کی سیاست متعارف کرانی ہے، ہم نے نظریات کی سیاست متعارف کرانی ہے، اور یاد رکھیں ہم بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، کسی ایک مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اگر پوری امت مسلمہ کا سوال آتا ہے تو پھر امت مسلمہ کی نمائندہ ہے، اور اگر پاکستانی قوم کی بات آتی ہے تو پورے پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اسلام انسانیت کا نظام ہے، اسلام ایک عالمگیر تصورات رکھتا ہے، اور اس کی عالمگیریت کو ہم نے منوانا ہے، اس کے لیے منظم ہونا ہوگا، باہمی تفرقے ختم کرنے ہوں گے۔ ہم نے ملک کی سیاست کو تقسیم کر دیا ہے،
یہ مذہبی لوگ ہیں اور یہ سیاسی لوگ ہیں. یہ مذہبی سیاست کرتے ہیں اور یہ دنیوی سیاست کرتے ہیں. سیاست سیاست ہے. سیاست امر شرعی ہے. سیاست قرآن و سنت کا تقاضا ہے. سیاست انبیاء کی وراثت ہے. انبیاء کی وراثت ہم نے کس کے حوالے کر دی ہے؟ اگر مسند حدیث رسول اللہ کی وراثت ہے وہاں تو عالم دین کسی کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر منبر رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے وہاں تو عالم دین کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیتا. مسجد کا مصلی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے وہاں پر تو عالم دین کے بغیر ہم کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر منصب سیاست اور وہ انبیاء کی وراثت ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، یہاں سیاست میں انبیاء کے وارث کون ہیں آپ بتائیں. تو پھر اس نظریے کو عام آدمی تک پہنچانا ہوگا. اگر عام آدمی کسی دوسرے غیر مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، یقین جانیے اگر عام آدمی کو آپ نے اس نظریے سے آگاہ کیا تو وہ کبھی بھی کسی غیر عالم کی سیاست کو قبول نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھیں، اسلام کو اگر آپ نے ملک کا نظام بنانا ہے تو پھر فرقہ واریت سے دور رہنا پڑے گا. فرقہ واریت ترجیح نہیں ہونی چاہیے. ترجیح اسلام کو بطور سیاسی نظام کے ملک میں لانا ہے. اس ترجیح پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. اس کے لیے گاؤں گاؤں پھرنا ہوگا. اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہوگی ایک اچھے کردار کے ساتھ. اور آپ گواہی دیں گے اس بات کی، اور پورا ملک گواہی دے رہا ہے. ہم نے اختلاف رائے کیے ہیں لیکن احترام کے ساتھ. ہم نے سیاست میں برداشت کا تصور دیا ہے. ہم نے سیاست میں احترام کا تصور دیا ہے. ہم نے سیاست میں شرافت کا درس دیا ہے. اور اسی شرافت اور اسی احترام کے ساتھ ہم اختلاف رائے کا بھی حق رکھتے ہیں، جد و جہد کا بھی حق رکھتے ہیں. قانون سے باہر رہ کر اور اخلاق سے باہر رہ کر ہم نے کبھی پاکستان میں سیاست نہ کی اور نہ ہی ہمیں اپنے اکابر نے یہ بات سمجھائی. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پاکستان قومی اتحاد کے سربراہ تھے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے. لیکن حکمرانوں کے خلاف ایک لفظ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے بدزبانی کی. ہمیشہ احترام سے نام لیا. اور حکمران بھی اسی لیے ان کا احترام کرتے تھے کہ آدمی تو بڑا سخت آدمی ہے، اختلاف کرتا ہے تو ڈٹ جاتا ہے، لیکن اس کی کچھ قدریں ہیں جس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمیں بھی آج اس محاذ پر دلیل کی بنیاد پر بات کرنی ہوگی اور اسی دلیل کی بنیاد پر ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. سرگودا ایک ایسی جگہ ہے، کسی زمانے میں یہاں ہر سال سالانہ آئین شریعت کانفرنس ہوا کرتی تھی اور غالباً 3 دن ہوا کرتی تھی. آپ ان روایات کو دوبارہ زندہ کریں. انشاءاللہ. سرگودا کے عوام بڑے مذہبی لوگ ہیں، علماء سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان پر اعتماد کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ میدان میں آئیں گے تو آپ کا ساتھ دیں گے، آپ حرکت میں آئیں گے تو آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ یہاں پر تو جاگیرداری بھی بڑی طاقتور چیز ہے. میرے محترم دوستو، آپ کے جاگیردار اس سے زیادہ جابر صوبہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں. آپ کے جاگیرداروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ جابر سردار اور نواب بلوچستان میں رہتے ہیں.
لیکن جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے ان قوانین، ان نوابوں اور ان سرداروں کے غرور کو زمین بوس کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مفکر اسلام مفتی محمود، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ غریب کا نام لے کر جاگیرداری کی نمائندگی کرنا یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ سیاست یہ ہے کہ آپ دنیا کو عملاً دکھا دیں ہم کسی کے جاگیر کے حریص نہیں ہیں، کہ ہم کسی کی جاگیر چھیننا چاہتے ہیں، کسی کا سرمایہ چھیننا چاہتے ہیں، کسی کا کارخانہ چھیننا چاہتے ہیں، ایسے کوئی عزائم نہیں۔ لیکن اس جاگیر میں رہنے والے اس کے مظاہرے، اس کارخانے میں رہنے والے اس کے مزدور، ان کو ان کا حق اور ان کا مقام ملنا چاہیے، انسانی مقام اور اس کا شرف و احترام ملنا چاہیے۔ ان کو برابر کے انسان کی حیثیت سے آپ کو لینا ہوگا، ان کو ایک غلام کی حیثیت سے لوگے تو ہم غریب آدمی کے ساتھ ہو کر ان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہی وہ تصورات ہیں جو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں دیے، ہمارے اکابر نے ہمیں دیے، اپنی جد و جہد کے ذریعے سے ہمیں دیے۔ اور یقیناً جب اس ملک کی سیاست میں آپ ہیں اور اس ملک کی سیاست میں عمومی سیاسی فضا اور پھر جس طرح میڈیا میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے، ذرا اس سے بے نیاز ہو کر آپ کو جنگ لڑنی ہوگی، اس سے بے نیاز ہو کر جنگ لڑنی پڑے گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ سیاسی قوت بننا پڑے گا۔ میں آپ کو اشارہ نہیں کر رہا، میں بڑے ٹھیک ٹھاک واضح الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس واضح الفاظ کو آپ سمجھیں۔ آپ کو سیاسی قوت بننا ہوگا۔ سیاسی قوت بنے بغیر گھر بیٹھے بیٹھے انقلاب نہیں آیا کرتے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو محراب میں محدود کر لیتے ہیں تو آپ سیاسی قوت نہیں بن سکتے۔ اسلام کی بات پھر ایک خواہش ہے، خواہشات سے ضروری نہیں کوئی چیز آپ کو مل سکے، ورنہ ہر انسان کہتا ہے جنت میری خواہش ہے، تو خواہش سے تو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو خوشحالی دینی ہے، معیشت کے حوالے سے خوشحالی دینی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے خوشحالی دینی ہے، تو آپ کو اپنے جمعیت کے پروگرام اور اس کے منشور پر عمل درآمد کے لیے قوم کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ غریب آدمی یہ محسوس کرے کہ مجھ پر اگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو جمعیت علماء آ کر مجھے تحفظ دے سکتی ہے۔ غریب آدمی یہ محسوس کرے کہ اگر تھانے میں اس پر ظلم ہوتا ہے تو جمعیت علماء کا کارکن آ کر مجھے تحفظ دے سکتا ہے۔ یہ اعتماد پیدا کرنا ہوگا ہمیں، اور تب جا کر ہم پاکستان میں اپنا ایک نیا مستقبل تجویز کر سکیں گے۔ ہم نے ایک نئے مستقبل کی طرف جانا ہے۔ اپنے اکابر و اسلاف اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے افکار کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی ایک طاقتور سیاسی قوت کے طور پر ہم نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک بار پھر آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔